السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 10 محرم سن 1444 مطابق 28 جولائی سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اللہ کی تخلیق و کاریگری میں غور و فکر۔ الحمدللہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا۔ پس اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی عقل و فکر روشن ہوتی ہے، اور باری تعالیٰ کا یہ فرمان زبان پر بلا اختیار جاری ہو جاتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے۔ یقیناً اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو ایک کھلی کتاب بنایا ہے اور اس کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی انوکھی کاریگری اور اس کی بے مثال خلقت میں غور و فکر کریں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ کے یہاں رات گزاری، پس جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت کریمہ پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے دلائل ہیں۔ حضرات سامعین، میرے دینی بھائیوں، بلا شبہ پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، اسے ایک محفوظ چھت بنایا اور ہمیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی۔ چنانچہ ارشاد ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے۔ بس اس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے دن اور رات کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ واقعی خالق کائنات جل جلالہ کی یہ قدرت و حکمت آدمی کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ ہر عیب سے پاک ہے خدائے عز و جل جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عظمتوں والا ہے، اور بہت بابرکت ہے خدائے عز و جل جو ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا ہے، الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ بڑی بابرکت ہے اس کی شان جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور نور پھیلانے والا چاند بنایا، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے، اور یہ سب اس شخص کے سمجھنے کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ یا اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ باری تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرنے والے مومنوں، خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں کامل یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس ہر غور و فکر کرنے والا اور عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا بندہ کھلی آنکھوں دیکھ لیتا ہے، اور اس حقیقت پر اس کا ایمان و یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ میں مضبوط و مستحکم ہے اور اپنے وسائل میں متوازن و معتدل ہے، جیسا کہ خدائے عز و جل کا فرمان ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا ہے، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ پھر باری تعالیٰ کی طرف سے انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی حد تک زمین کے نظام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اس کی آب و ہوا کو معتدل رکھے، اور زمین کے سرمائے کی حفاظت و پائیداری میں اپنا کردار ادا کرے، اور اس کی نعمتوں کو ضائع نہ کرے بلکہ ان کو صحیح طریقے پر استعمال کرے۔ یقیناً خدائے عز و جل نے اس زمین کو ہموار و مرتب کیا، اسے پھیلایا، اسے لائق منفعت بنایا، اس میں اپنی نعمتوں کو بکھیر دیا اور اس میں پانی برسایا، بس اس کے ذریعے ہر قسم کے غلے اور پھل پیدا کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی سے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بلا شبہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں، اور باری تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی ذات میں اور تخلیق انسانی میں غور و فکر کریں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری اپنی ذات میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل صورت اور بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس اللہ کی شان بہت بڑی اور بہت بابرکت ہے جو تمام کاریگروں میں سب سے بہتر کاریگر ہے۔ میرے بھائیو، اپنی ذات میں غور و فکر کے ساتھ ہم اس حقیقت پر بھی غور کریں کہ ہماری صورت، ہماری رنگت، ہماری بولیاں اور ہماری زبانیں الگ الگ ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ اس کا ارشاد ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پس مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی انوکھی کاریگری اور اپنی بناوٹ میں غور کرے، اسی طرح اپنے وجود کی غرض و غایت میں غور کرے،
اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے جو کچھ چاہا ہے ان کو پورا کرے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مختوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔